معزز سامعین حضرات، سورہ النساء کی آیت نمبر 17 خدا دا توفیق کے نال تساں حضرات کے سامنے ترجمہ سمیت تلاوت کیتی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ المبارکہ اندر میں قرآن و سنت دلائل جو تساں احباب کے سامنے توبہ دی فضیلت، توبہ تے اللہ کنا خوش ہوندا ہے، توبہ دے فائدے اے گزارشات کیتیاں۔ اج دے خطبہ جمعہ المبارکہ اندر انشاءاللہ العزیز بفضل ہی تعالی جڑی میں اہم بات کتاب و سنت دی عرض کرنی ہے کہ توبہ ادیاں شریعت مطہرہ نے کچھ شرطاں بیان کیتیاں نے۔ شرطاں اے نہیں گناہ کیتا بس زبان تو توبہ توبہ توبہ، لوگوں کا مال ضبط کر لیا، باجی میں سچے دل نہ توبہ کر لیے، میں حج تے گیا سا، عمرے تے گیا سا، لہذا میری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ ایسی توبہ توبہ نہیں بلکہ ایسی ذہن رکھنا، سمجھ لو اپنے آپ نو دھوکھے اندر رکھن دے مترادف۔ آئیے جڑیاں قرآن اور حدیث پاک نے توبہ دیا شرطاں بیان کیتیاں نے، انہاں شرطاں دی روشنی اندر توبہ کریے تو اللہ ساڈیاں توبہ قبول فرما لے۔ سب تو پہلی شرط یہ ہے گناہ دے ارادے تے، توبہ دے ارادے تے گناہ نہیں کرنا۔ جیسا کہ جناب یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے پروگرام بنایا تے اپنے پروگرام دے اندر ایک دوسرے نو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کرو، یوسف علیہ السلام نو اللہ ساڈے ابو نے ساری محبت دے دیتی ہے، ساڈے وقت توجہ کاٹے تے تسی یوسف علیہ السلام نو قتل ہی کر دے ہو۔ قرآن پاک نے بیان کیتا ہے، فرمایا اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ رب العالمین ارشاد فرماندے نے بھائیاں نے کہنیتا پسندر منصوبہ بنا لیا، یوسف نو قتل کر دیو یا انو کسے دور زمین دے اندر سٹتا ہو تاکہ باپ کی توجہ ہٹ جائے دے والو۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ تے بعد دے اندر توبہ کر لواں گے، نیک بن جاواں گے۔
حضرات جناب یوسف علیہ السلام دے پائیاں دے دلان دے اندر اے بات شیطان نے پیدا کی دی، شیطان نے کہ اے کم کر لو تے بات دے اندر توبہ کر لے آجے، انہوں کے دے نے گناہ کرنا توبہ دے ارادے دے نال۔ حضرات ایسی توبہ نہیں، توبہ کنہ لوگاں دیئے رب العالمین ارشاد فرماندے نے جنہاں نے جہالت دی بنا تے گناہ کر لے آئے۔ جہالت دیاں دو قسماں گزشتہ جمعے میں عرض کی دیاں، اختصار میں ہر بھی اشارہ کر دینا۔ دل گناہ کرن نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا میں گناہ کراں، لیکن اچانک جذبات خاص غالب آئی، اس میں لے ایسی خاص غالب آئی کہ بندے نو اپنی ہوش ہی نہیں رہی، گناہ کر بیٹھے۔ دوسری قسم ہے خاص تے غصہ ان غالب آیا، اس میں لے حواس قائم نہیں رہے تے بندے نے گناہ کر لے آئے، انہوں کے دینے جہالت۔ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالت ثم یتوبون من قریب۔ رب العالمین ارشاد فرماندے نے توبہ تے اصل اندر اونا لوکاں دیئے جڑے جہالت دی بنا تے گناہ کر بیندے نے تے گناہ توبہ انہاں نوں پچھتاوا بھی بڑا لگدا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام دے پراواں نوں گناہ کرن تو بعد پچھتاوا نہیں لگا، پچھتاوا تے اودوں جا کے لگیا 40 سالاں تو بعد جدوں معاملہ کھل کے سامنے آیا۔ جہالت میں جڑا بندہ نادانی دے اندر، جہالت دے اندر گناہ کر بیٹھا ہے، خواہش غالب آ گئی ہے، پہلا پتہ بھی ہے کہ گناہ ہے، دل نہیں سی چاہتا میں گناہ کراں، پروگرام گناہ دا نہیں، لیکن اچانک خواہش یا غصہ غالب آ گیا ہے تے کیونکہ کئی گناہ غصے نال ہوندے نے، کئی خواہشات نال ہوندے نے۔ خواہش غالب آ گئی، غصہ غالب آ گیا تے گناہ کر بیٹھا ہے، اور گناہ دی اینو بڑی تکلیف تے کوفت ہو رہی ہے، میں کیوں کر بیٹھا ہاں؟ فرمایا ثم یتوبون من قریب۔ پھر ایسے بندے بڑی جلدی توبہ کر لیندے نے، لیکن جڑا بندہ ایس نیت تے گناہ کرتا ہے میں بعد دے اندر توبہ کر لاں گا، کم کر لاں گا، بعد میں توبہ کر لاں گا، حضرات شیطان دی طرفوں تو کھائے۔ دیکھو نا ہن شیطان دل اندر اے خیال پیدا کرتا ہے گناہ کر لا بعد میں توبہ کر لانی ہے، کی پتہ کہ بعد دے اندر توبہ دا ٹائم ہی نہ ملے، گناہ دے دوران ہی اگر موت آ گئی۔ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے نا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جس ویلے بندہ زنا کردا ہے اس ویلے اودا ایمان سینے چوں نکل کے سر تے آ کے لٹکدا ہے، جس ویلے بندہ چوری کردا ہے اودا ایمان اونی دیر سینے چوں نکل کے سر تے لٹکدا ہے، جس ویلے بندہ اسی طرح شراب پیندا ہے اس ویلے نشے دی حالت دے اندر اودا گناہ جڑا ہے اودا ایمان جڑا سینے چوں نکل کے سر تے لٹکدا ہے۔ اگر ایسی حالت دے اندر موت آ گئی تے ایمان تو بغیر چلا گیا۔ ہن دیکھو نا نشہ کو کر رہے ہیں، وہ چل کر لے نشہ، بعد اندر توبہ کر لانے۔ اگر ایسے حالت اندر ہی موت آ گئی،
اسی حالت اندر توبہ کا موقع تے ملیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے حضرات توبہ اس ارادے نہ گناہ نہیں کرنا کہ میں بعد میں توبہ کر لاں گا، بلکہ گناہ تو بچنا جتنا بھی بچنا ہے۔ ایک گل تے کہ ہو سکتا ہے زندگی وفا نہ کرے، دوسری گل ہے کہ زندگی تے وفا کر گئی ہے، زندگی وفا کر دی ہے، گناہ کرن تو بعد زندگی ہے۔ کی پتہ ہے اللہ کی ناراضگی ہی لمبی ہو جائے، اللہ بندے دے دل تے بندے دے درمیان حائل ہو جائے۔ گناہ توبہ والا آن دے رہی نا، کیونکہ ناراضگی ہے۔ آدم علیہ السلام لغزش ہوئی نا، تے کنی دیر پا جا کے توبہ قبول ہوئی، 40 سالہ توبہ۔ اور 40 سال توبہ دے تے آدم علیہ السلام دے مابین کیڑی رکاوٹ سی؟ اللہ دی ناراضگی۔ اللہ ناراض ہو گیا سی۔ اسی طرح بندے تے گناہ دے درمیان ممکن ہے اللہ کی ناراضگی عائد ہو جائے۔ اب دیکھو نا سورہ انفال ہے، رب العالمین فرماتے نے فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جان لو کہ اللہ کی ذات پاک اللہ تعالی بندے دے او دے دل دے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ انہیں قرآن پاک سورہ انفال نے بیان کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے دے او دے دل دے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ دی ناراضگی ہے او دے دل نو اللہ نے توبہ والے پاسے آنی نہیں دیتا، حتیٰ کہ موت آ گئی ہے، توبہ تو بغیر بندہ مر کے آئے۔ اس واسطے کبھی بھی اپنا ذہن بنا لو، کبھی بھی توبہ دے رابطے تے گناہ نہیں کرنا۔ حضرات جنہیں میں پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر بھی کیا سی کہ کئی ساڑھے پرانے لکھاں کا رشوت دے کے نوکریاں لگتے ہیں، انہاں دا اس ویلے ارادہ یہ ہوتا ہے میں 50 لاکھ لگ دے کے تے نوکری لگا تے میں 2 سالہ دے اندر 50 لاکھ پورا کر لینا ہے۔ ہوں کتھوں کرنا ہے؟ تنخواہ دے اڑا ہی نہیں، کتھوں کرنا ہے؟ رشوت ہے، اور 50 لاکھ پورا ہو گیا ہے، ہوں اینا کو کمانا ہے، کار بنانا ہے، گڈی لینی ہے، پھر عمرے دے جاواں گا، پھر سچے دل نہ توبہ کراواں گا۔ اے ہے توبہ دے ارادے تے گناہ کرنا یا ایدے نال دیاں جنیاں بھی قسماں ہیں۔ اس واسطے ایسا کدی بھی سے نہیں بڑھانا، کدی بھی نہیں بڑھانا۔ دیکھو نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے، میرے پیغمبر ارشاد فرماتے نے فرمایا لوگوں بندے دے رزق جڑا انسان دے مقدراں دے اندر لکھیا ہے وہ بندے نو اس طرح تلاش کر کے ملتا ہے جنہیں موت بندے نو تلاش کر کے ملتی ہے۔ جس طرح موت بندے نو تلاش کر کے مل دیئے، اس طرح وہ دے مقدرہ کا لکھیا رزق انہوں اس طرح تلاش کر کے مل گئے۔ حضرات اور بات را توجہ کر دینا آجے، عرض کر دیتا ہے کہ وہ رزق دے اولی کو جنہ لکھیا اونا ہی ملنا ہے، تے جنہ لکھیا مل کے رہنا لازمی ملنا ہے۔ اس واسطے میں عرض کر دیتا کبھی بھی کوئی ایسا گناہ نہیں کرنا کہ گناہ پہلا ارادہ کر لیا بعد میں توبہ کر لوا گا گناہ کر لوا، نہیں گناہ کی میں خاص غالب آ گئی ہے یا غصہ غالب آ گیا تے بندہ گناہ کر بیٹھا ہے۔ حضرات اور پہلی توبہ دی شرط دے وے گناہ جہالت دی وجہ تو ہوئے، دوسری شرط دے وے کہ جنہ بندہ توبہ کر رہا ہے جس گناہ تو توبہ کر رہا ہے وہ گناہ نو ترک کر دے وے۔ اگر گناہ بھی جاری و ساری ہے تے توبہ بھی کر رہے ہیں
پھر وہ توبہ کا دیئے رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ. سورۃ آل عمران میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فرمایا او لوگ جڑے کہ گناہ کر بیندے نے بے حیائی والا یا اور کو ظلم کر بیندے نے اپنی جاناں تے پھر اللہ نو یاد کر دے نے پھر استغفار کر دے نے اپنے گناہاں دی بخشش طلب کر دے نے تے اللہ تو علاوہ کون نہ گناہاں نو معاف کرے ولم یصروا علی ما فعلوا وهم يعلمون. فرمایا پھر دوبارہ وہ اصرار نہیں کر دے یعنی اس گناہ وال دوبارہ نہیں لوٹ دے. جڑے گناہ دی توبہ کر دے نے گناہ نو چھڑ دے دے نے گناہ چھڑ دے دے نے. حضرات وہ ایک بندہ نشانی کر رہا کہندا بس میں توبہ کر لیے لیکن وہ تا ارادہ ہن میں توبہ کرنا وا تے پھر بعد اندر میں پی لواں گا پھر توبہ کرنا پھر پی لواں گا. حضرات یہ توبہ نہیں یہ توبہ کیڑی ہے کہ اس ویلے پہلا اپنا ارادہ کرے میں آج تو بعد نشانی کرنا آج تو بعد میں بدکاری نہیں کرنی آج تو بعد میں رشوت نہیں لینی آج تو بعد میں بے ایمانی کسی کام اندر نہیں کرنی پہلا کہ گناہ کو چھڈے تے پھر توبہ کرے. فرمایا لم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. رب العالمین دا قرآن نے فرمایا اونے کو توبہ تے گناہ لوکاں دیے جڑے گناہ تے دوبارہ اصرار نہیں کردے یعنی گناہ نو چھڈن دا پہلا ارادہ کردے نے پھر توبہ کردے نے. حضرات تو تیسری شجری شریعت نے بیان کی دیئے توبہ دی وہ ہے شرمندگی. یہ بندے نے گناہ کر لیا تے بندہ شرمندگی محسوس کر رہے ہیں. شرمندہ اللہ میرا دیکھ رہا سی میں گناہ کیتا ہے کنی بڑی میں غلطی کیتی اپنے رب دے سامنے میں گناہ کر لیا شرمندہ ہو رہا ہے کدے تو لوگوں تے پتہ ہی نہیں یہ چھپ کے گناہ ہو گیا ہے اپنے رب تو شرمندہ ہو رہا ہے رب تو اپنے رب تو رب العالمین فرماندے نے اپنے رب تو شرمندہ ہو رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سماعت فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت دے راوی نے سنن ابن ماجہ کتاب الزہد دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے الندم توبۃ. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کہ گناہ تے شرمندگی کرنا ایک توبہ ہے. گناہ ہو گیا ہے تے گناہ تے بندہ شرمندہ ہو گیا. فرمایا شرمندہ ہونا گناہ تے گناہ بھی توبہ ہے یعنی اصل توبہ ہے کہ بندے نے گناہ کر لے آئے تے گناہ کرن دے بعد فخر محسوس نہیں کر رہا جویں کئیاں دی عادت ہے گناہ کر لیا تے بڑے فخر پہ کر دینے قتل کر لیا تے بڑے فخر پہ کر دینے میں اینے قتل کی دینے میں اینا گناہ کیتا فلانا کیتا فلانا کیتا ہے. حضران نہیں توبہ دے کے گناہ کر لیا تے او دے کے شرمندگی محسوس کرتا ہے. جدو شرمندگی کرے گا پھر اللہ کے دی توبہ بھی قبول کر لگے گا. تے چوتھی شرط ہے اپنے گناہ دا اعتراف کرے گا. اور اعتراف نو حضرات توجہ نہ سمجھیا اعتراف اقرار کرنا اعتراف کرنا گناہ دا کس طرح
اعتراف کرنا ہن گناہ دیا اگر تے اللہ نہ معاملہ ادا مثال دے طور تے ہن بات تے غور کریا جے نمازاں چھڑیاں نے نمازاں چھڑنا کبیرہ گناہ ہے شرک کیتا ہے شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے بدعت دین اندر کردا رہیا کبیرہ گناہ ہے اسی طرح جڑے کبیرہ گناہ کیتے نے لیکن انہاں دا تعلق بندے دا تے اللہ دا معاملہ ہے ہن وہ گناہ بندے آگے بیان کرن دی لوڑ نہیں انہاں گناہاں نو بندیاں دے سامنے اعتراف نہ کرے بیان نہ کرے بلکہ کدے خفیہ انداز میں اپنے اللہ دے سامنے اعتراف کرے اللہ میں تو فلانا گناہ ہو گیا ہے اللہ فلانا ہو گیا ہے اللہ فلانا ہو گیا ہے اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دے اعتراف کرے گا اعتراف کرنا بھی گناہ ہے اعتراف کرنا بھی توبہ ہے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارک ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر سورہ نور دے اندر فرمایا ان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب الى الله ثم تاب الى الله ثم تاب الى الله تاب الله عليه نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جس ویلے بندہ کو گناہ کر بیٹھا ہے تے اپنے گناہ دا اعتراف کردا ہے اپنے گناہ دا اعتراف کردا ہے اعتراف کرن تو بعد ثم تاب الی اللہ پھر اپنے اللہ ول توبہ کردا ہے فرمایا تاب اللہ علیہ ایسے بندے دی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے جن نے اعتراف کیتا ہے اقبال جرم جے بندیاں دا معاملہ ہے نا بندیاں دا تے بندے کے اعتراف کرے یار میں تینوں گالی دے بیٹھا یا میری زیادتی ہے میرے معاف کر دے یا تیرا میں فلانا حق کھاتا ہے میں تیرا حق لٹا دینا میرے معاف کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ صحابی نے ایک دوسرے صحابی دی کی دو صحابہ نے ایک بندے دی غیبت کر دیتی ہے غیبت کے لوگ کہندے نے کسے بندے دی کو ایسی کمزوری بیان کرنا وہ دی عدم موجودگی دے اندر جڑی کمزوری حقیقت اندر وہ دے اندر پائی جائے وہ دی کمزوری وہ دی عدم موجودگی اندر بیان کرنا نبی پاک بات را توجہ کریا دے نبی پاک کو پتہ چلیا کہندا سونیا میرے واسطے استغفار کر دے اللہ معاف کر دے آپ فرما دے نے میں بھی استغفار کرنا وا لیکن جنہ دی چڑی تو غیبت تساں کیتی ہے او دے کولوں وی جا کے دعا کرواؤ او بھی تواڈے واسطے اللہ تو بخشت دی دعا کرے یعنی آپ معاف کرے گا کیونکہ غیبت تساں او دی کیتی ہے معاف کرے گا کہ اللہ بھی معاف کر دے گا حضرات شیطان توبہ دیا بات را توجہ کر دینا آجے تے جے معاملہ ہے نا اللہ دا تے بندے دا تے ایسا معاملہ ہے جدے تے حد لگ دی ہوئے تے اسلامی حکومت ہوئے پھر اپنا اعتراف گناہ دا حکومت دے اکے حاکم یا قاضی دے سامنے جا کے اعتراف کر لگے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پروان ہے حضرت مائد بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم دے میں جاندہ ہے حضرت مائد بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی شدہ بندے نے انہوں نے کسی عورت دے بدکاری کر لیے سنا کر لے آئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بولائے نے سنا کرم دے بار فور انہوں شرمندگی ہوئی ہے میں غلط کر بیٹھا ماں آخر کر جلدی توبہ والے پاسے آ جاندے نے نبی پاک دی خدمت دے وچ آئے نے کہندے نے انی قد ظلمت نفسی فسنیت و انی اريد ان تطهرني نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے نے آکے کہتے نے آقا سونیا میں گناہ کر بیٹھا ہاں اپنی جان تے میں ظلم کر بیٹھا ہاں یعنی میں زنا کر لیا زنائی تو میں زنا کر لیا تے تواڈے کول آ کے اعتراف کیتا ہے وَإِنِّي أُرِيدُ أَن تُطَهِّرَنِي میں جانا ہاں مینوں دنیا تے پاک کر دیتا جائے گناہ تو دیکھو آج توبہ آج توبہ اللہ اکبر حالانکہ پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام دی عدالت ایتھے رجم کر دیتا جانا ہے پتھر مار مار کے جانوں مار دیتا جانا ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نو اپنی جان دی پرواہ نہیں اپنی جان دا فکر نہیں فکر ہے تے اپنی طہارت دا فکر ہے تزکیہ دا فکر ہے میں دنیا تو جاواں تے پاک ہو کے جاواں میں دنیا تو جاواں تے گناہاں تو پاک ہو کے جاواں تے ایسے اپنی نیک صالح شریف و تبا بڑے تھے نبی علیہ السلام نے نہ لٹا دیتا جا جا کم کر کی ہو جائے یعنی آپ سمجھے کہ شاید انہیں کو بڑا گناہ نہیں کیتا کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا اکھاں دا بھی زنا ہوندا ہے کناں دا بھی ہوندا ہے ہتھاں تے پیراں دا بھی زنا ہوندا ہے یعنی اکھاں دا بری نظر نال دیکھنا یہ اکھاں دا زنا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ پاک باز نے نکے نکے گناہ کو محسوس کر جاندے نے شاید کوئی اس طرح کا گناہ ہویا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں واپس کر دیتا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ عَطَا دوسرا دن ہویا تے پھر آ گیا حضور میں عرض کیتا سی میں زنا کر بیٹھا میں پاک کرو تے نبی پاک علیہ السلام نے دوجی مرتبہ بھی انہوں لوٹا دیتا پھر تیسرے صحابہ کرام تو میرے پیغمبر پوچھتے نے تیجی مرتبہ جدو آیا میرے تیجی مرتبہ بھی لوٹا دیتا تے نبی پاک علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام تو پوچھے اتعلمون بعقلہ باسا تنکرون منہ شیئا صحابہ نے پوچھے میرے صحابہ یہ تے بندہ بڑا نیک صالح متقی شریف الطبع کدی نظر چک کے نہیں ٹریا یار کدی عقل ہوتے نہیں کچھ ہو گیا یہ دماغی طور پہ کوئی دماغ کھوتے نہیں بیٹھا کہ شاید ہوڑیاں گلاں کر رہے ہیں آلانوں پتہ کہ رجم کر دیتا جانا ہے شاہبہ نے کہا یا سن ایسی غلط ثانی میں کیے دے کہ انہوں کو دماغی مسئلہ بنے ہوئے اللہ اکبر تے جس ویلے چوتھی مرتبہ آیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیتا فرمایا چوتھی مرتبہ آیا فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَ جدو چوتھی مرتبہ آیا حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ اور حضرت مائز بن مالک کشمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو چوتھی مرتبہ آ جاندے نے تے میرے پیغمبر اسلام نے انہوں پورے طریقے نہ پوچھے آئے کہ کیا تو اکھاں کرنا پیران دا زنا تے نہیں کہنے کہنا نہیں اللہ دے رسول علیہ السلام دی حقیقتاً میں زنا کر بیٹھا ہوں کسی عورت دے نال اتنا گناہ دا کر لیا میرے پیغمبر فرماندے نے کڑا کھو دیتا جائے اور کڑا کھو دیتا جاندہ ہے انہوں کڑے اندر کھڑیا کر کے تے پتھر مار مار کے سنسار کر دیتا جاندہ ہے تے جس ویلے اے دی روح قبروں برباد ہو جاندی ہے انہوں گسل دے کے تے میرے پیغمبر دے حکم دے نال انہوں دفن کر دیتا جاندہ ہے آپ نے خود دا جنازہ پڑھایا ہے تے جنازہ پڑھان تو بعد دفن کرم تو بعد صحابہ
کرام دے مابین دو گروپ بن جاندے نے. ایک گروپ صحابہ دا کہہ رہا ہے بڑا اچھا ہویا توبہ کر کے پاک ہو کے اپنوا کے پاک ہو کے دنیا تو گیا ہے. کچھ کہتے نے نہیں نہیں چپ رہندا خاموش رہندا وچے وچے توبہ کر لیندا تے کتنا ہی اچھا ہونا سی. تے ایک گلاں کردیاں نا 3 دن گزر گئے. صحابہ نو گلاں کردیاں 3 دن گزر گئے. 3 دن. اللہ اکبر. تیسرے دن صحابہ بیٹھے نے گلاں کر رہے ہیں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. صحابہ کی گلاں کر رہے ہو؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اسی ہے مائز دے بارے پہ گلاں کرنے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ توبہ وچوں بیر کر لیندہ گناہ دے اعتراف نہ کردا بڑا غلطی نے کیتا ہاتھ دعا کے گیا ہے. کہ میرے پیغمبر اسلام فرماندے نے اے میرے پیارے صحابہ مائز دی توبہ اللہ نو اتنی پسند آئی ہے اگر ایدی توبہ پورے مدینے تے تقسیم کریے تے توبہ پھر بھی بند جائے. تے آؤ اپنے برا واسطے دعا کرو. ہن ایتھوں مسئلہ ثابت ہوتا ہے جیڑا 3 دن دا سی پورا بانے نا پوری میت واسطے اے میت واسطے دعا کرنے واسطے پورا نہیں ہوتا. اے پورا ہوتا ہے میت دے وارثاں نو دلاسے دین واسطے کہ تو انو صدمہ پہنچی ہے. اچھا بھی اللہ دا حکم ایتھے بڑے بڑے نبی ولی بزرگ بادشاہ آئے اپنے اپنے وقت تے چلے گئے. انہاں نو دلاسا دے کے تساں انہاں دا غم کٹانا ہے صبر تسلی دینی ہے. تے جے میت واسطے دعا کرنی ہے نا یا قبر تے چلے جاؤ. اگر اوتھے نہیں دعا دا ٹکانا شریعت دا ٹکانا نہیں بدلی دا اوتھے دلاسے دین دا ٹکانا ہے. کنہاں نو میت دے وارثاں. ہن دعا کرنی ہے قبر تے جا کے کرو روزانہ کرو بار بار کرو اجازت ہے. نمبر 2 اگر قبر تے نہیں تے کسے اور اتفاق نہ لوگی جمع ہو کسے اور اتفاق نہ. مثلا جویں صحابہ اس میت دے پورے تے نہیں گئے اوتھے دعا نہیں کر رہے آپ بلکہ صحابہ کسے اور سبب نہ جمع ہوئے آپ نے فرمایا دعا کر دے. دعا ہو گئی. مثلا اسی جمع ہوئے ہیں جمعے دے بہانے جمعے دے سبب. ان کو بندہ کہتا ہے میرا فلانا فوت ہویا جی دعا کر دیو. کل فوت ہویا پر سوچا ہو دعا کر دیو ٹھیک ہے. نماز کے سبب نہ جمع ہوئے ہیں کر دیو دعا ٹھیک ہے. لیکن میت کی دعا واسطے کٹھ 2 ثابت نے جڑا لوکاں نو سپیشل جمع کرنا. پھر سمجھ لو مسئلہ کسے اور سبب نہ لوکاں دا جمع ہونا جائز ہے اتھے دعا کرا لو. لیکن سبب یہ بنانا کہ فلانا فوت ہوئے ہے انہیں واسطے لوگوں کو جمع کرنا ہے درس ہوئے گا دعا ہوئے گی پوری شریعت جو ثابت نہیں ہے دین میں نواں کرنا. صرف 2 کٹ جنہیں میت واسطے لوگوں کو کٹھیاں کرنا ہے نماز جنازہ قبر تے دعا. اینے واسطے تسی صاف کہہ سکتے ہو فلانا فوت ہوئے ہے اونے واسطے سارے کٹھے ہو گئے. اے مسئلہ بڑا سمجھن والا. دیکھو نا دعا دا انکار نہیں میں کر رہا ٹکانا صرف وہ دس رہا جڑا شریعت نے دسیا ہے اور سانو شریعت قطعی طور پہ اجازت نہیں دیندی کہ اپنی مرضی نہ تو شریعت دے ٹکانے بدل. شریعت دے مرضی نہ میری نہ تہاڈی حتیٰ کہ صحابہ کی مرضی بھی نہیں چلی حتیٰ کہ نبیوں کی مرضی بھی نہیں چلی. مرضی اللہ بھی چلتی ہے طریقہ نبیوں کا چلتا ہے. اے ہے شریعت.
اور بات نہ توجہ فرماندے نہ آجے بات کر رہے ہیں حضرت مائے بن مالک کشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایسی سچی توبہ کی تھی توبہ دا حق ادا کر دیتا ہے حضرات تمہیں ایک سوال پیدا ہوئے گا اچھا مولانا اے دسو ساڑھے ملک دے اندر دے حدود اللہ دا نفاذ نہیں حدود اللہ دا اوٹھے دے حدود اللہ دا نفاسی ریاست مدینہ دے اندر حضرت مالک بن مالک کشمی رضی اللہ عنہ نے آکے اطراف کیتا کہ میرے پیغمبر نے حد نوادی کیے دنیا تو پاک ہو کے گئے نے اور ایتے تے حدود اللہ دا نفاذ نہیں ایتے ہن کی بندہ کرے گا حضرات ایتے لوگاں دے سامنے اطراف کرن دی ضرورت نہیں کیونکہ لوگاں نو تواڈے تے حد لان دا اختیار نہیں نہ مینو نہ توانو لوکل بندے کسے نو بھی حد لان دا اختیار نہیں حد لان دا اختیار ہوندہ حکومت وقت نو اگر حکومت وقت حدود اللہ دا نفاذ نہیں کر دیتے ظالم نے اللہ دے ہاں پکڑے جان گئے انہاں نو اللہ پاک دی پکڑ مکنے اللہ دنیا تے کر لگے دنیا تے نہیں تے قیامت نو سب پکڑ ہوئے گی جڑے حدود اللہ دا نفاذ نہیں کر دے باوجود اختیارات دے حضرات تو جڑی میں بات کر لگا کہ حدود اللہ دا نفاذ نہیں ایتھے ہن کیے کہ اندر گناہ ہو گیا تے گناہ نو چھٹن دا ارادہ کر لگے آج تو بعد میں ایسا حرکت نہیں کرنی کام نہیں کرنا سچے دینا اللہ تو توبہ کر لگے سچے دینا اللہ دے کے توبہ کر لگے کہ توبہ کروں گا طریقہ میں عرض کر رہا جس طرح قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے جدو اینا تو گناہ ہوندہ ہے سکر اللہ نو یاد کر دینے اللہ نو کہ میں یاد کرنا ہے صحیح مسلم دے اندر موجود ہے میرے پیغمبر فرما دینے گناہ تو بار بندہ دو رکھ دیا 4 رکعت نماز پڑھے نماز پڑھن تو بعد سچے دن اللہ دے کے اپنے گناہ دا اعتراف کر کے تے توبہ کرنا دے حضرات آج یہ طریقہ توبہ کرن دا اور بات را توجہ کر دینا آجے اگر حدود اللہ دا نفاذ ہے پھر اعتراف کیتا جائے گا حق میں وقت دے سامنے قاضیہ جج دے سامنے حضرات کیسے طرح خاندیاں عورت آئی ہے خاندیاں قبیلے دی بی بی میرے پیغمبر دے گول آئی آگے کہتی ہے انی قد زنیتو فتخرنی چھوڑے پیغمبر دی میں شادی شدہ ہاں لیکن میں زنا کر بیٹھی ہاں میرے پیڑ دے اندر جڑا لطفائے خیر دائے میرے پیغمبر دی منو پاک کر دیتا جا میرے تے حد لا دیتی جائے اندازہ کر لو آسن کو لوگ صحابہ جنہ دے بارے قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی فرمایا کہ میرے پیغمبر دے سیاپا تے سیابیات نے جنہ دیا دلوں وچ میں چاہن کے ویکھے اخلاص تقوی ایسا سیاپا لوگ سیاپا نو ویکھتے نے تاریخ اندر فلانا سیابی فلانا لڑیا فلانا لڑیا پر تاریخ نو سامنے رکھیا سیابا تے ترازات تے سیابا نو کوسنا شروع کر دیتا پیاریو اوہی دنیا تے معاشرے دا حصہ سن انہاں چ بھی ناراضگیاں رازگیاں جھگڑے ہیں سن لیکن اسا تاریخ جو نہیں ویکھنا اسا ویکھنے قرآن چوں تے نبی پاک دی حدیث چوں کہ صحابہ کس طرح مخلص دین واسطے اللہ کے واسطے حضرات و نبی بھی آئیے کنی مخلصانہ انداز دے وے چاہیے حضرتی منو پاک کر دیتا جائے میرے پیغمبر فرما دے میں تیرے پیٹ اندر بچائے
چلی جا جدو تو بیٹے نو جنم دے گی واپس آئی آخر بیٹے نو جنم دے تو بعد واپس آئی فلما ولدت اتتو بالسبی فی خرقتہ میرے پیغمبر دے کول آئی بچے نو اٹھا کے لے کے آئی نبی پاک کی تساں کیا سی بچے دی ولادت تو بعد تیرے نو پاک کیتا جائے گا میرے پیغمبر فرماتے نے ارے بچہ چھوٹا ہے جدو بچہ کھان پین دے قابل ہوئے گا پھر آئی کیونکہ بچے نے تیرا دودھ پینا ہے آخر ہونے دودھ پہلان دیئے تے کنہ اس بی بی دے دل دے اندر فکر ہے کنہ اللہ دا ڈر ہے کنہ اپنے گناہ تو توبہ دا فکر ہے اور بی بی دا اندازہ لایا دے اجے چند مہینیاں دا بچہ ہے وہ دے اندر روٹی دے ٹکڑے پڑا دیئے تاکہ میرا بچہ جلدی جلدی روٹی کھانی شروع کر دے میں سونے پیغمبر دے کو جا کے دے اپنے آپ دے ہاتھ لوا کے دے دنیا تو پاک ہو کے جاؤں اے لوگاں دی توبہ سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر بچے نو لے گئی کچھ مہینیاں تو بعد حضرت جی تساں فرمایا سی جدو بچہ کو روٹی وغیرہ کھان دے قابل ہوئے پھر آئیں تا ویکھ لو میرا بچہ کو روٹی کھا رہا ہے پھر سونے پیغمبر فرماندے نے تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جڑا اس بچے دی کفالت دا ذمہ لوے انصاری صحابی کٹھدے نے حضرت جی میں اس بچے دی کفالت دا ذمہ اٹھانا میرے پیغمبر نے بچہ دے حوالے کر دیتا پھر میرے پیغمبر نے ثم امر بها فغفر لها الى صدرها وامر الناس فرجموها فامر الناس فرجموها فيقبل خالد بن ولید بحجر اور بات توجہ کرے آگے صحیح مسلم دی حدیث ہے میرے پیغمبر نے آڈر دیتا دے واسطے کڑا کھودیا جائے سینے تاکو دے واسطے کڑا کھودیا گیا سینے تاکو دے واسطے کڑا کھود کے دے کڑے دے اندر انہوں کڑے دے اندر کھڑیاں کر کے مٹی باگ کے پتھروں دینا مار مار کے سنسار کر دیتا جاتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اس میں پتھر مار دینے خون دی تداری ہو دے ساری جو نکل کے خالد بن ولید دے کپڑے دے بئی خالد بن ولید نے بڑا برا جملہ انہوں دے بارے کہہ دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر پہنچی آپ فرماندے نے مہلن یا خالدو فوالذی نفسی بیدہی لقد تابت توبت لو تابہا صاحب مقصر لو تابہا صاحب مقصر میرے پیغمبر ارشاد فرماتے نے خالد اس بی بی نو کچھ نہ کہا ایدی توبہ اللہ نے ایدی قبول کی دیا اگر ایدی توبہ کسے ٹیکس لین والے بندے تے رکھی جائے تے اللہ انہوں بھی کم معاف کر دے وے ٹیکس صاحب مقصد اللہ کے نزدیک بہت بڑا مجرم بنتا ہے جڑا مسلمان تو ٹیکس کرے کیونکہ مسلمان تے ٹیکس ہے ہی مسلمان تے مال کی زکاة غیر مسلم تے زکاة نہیں وہ دیتے ٹیکس ہے تواڈے ملک اندر تواڈی ریاست اندر کوئی غیر مسلم رہ رہے ہیں اور ذمہ ضمانت وچے تواڈی حکومت نو ایتھے رہندا ٹیکس ادا کرے گا جڑی حکومت ٹیکس طے کرے گی اچھے طریقے دے نال اودی آمدنی دے مطابق ٹیکس لائے گی وہ ٹیکس ادا کرے گا حضرات لیکن جڑا مسلمان بندہ ہے یہ دے تو زکات دا مال ہوئے گا نقدی تے زکات ہوئے گی اگر دانے وغیرہ چنا سے تے عشر ہوئے گا حضرات اگر جانور نے تے انہاں تو جانوراں دی زکات ہوئے گی اور پاکرا توجہ فرما دینا یا جے بات تے غور کریا جے ایتھے درہ گھوڑ بھی پاک قابل خور
ساڑھے اٹھ کر ایک بڑا ٹرینڈ چل گیا، زکات کا پیسہ کٹھا کرتے ہیں، یا جڑا خود صاحب زکات ہے جڑا ادا کر رہے ہیں، پیسیاں دا راشن لے آندا، پیکٹ بنائے گھر گھر تقسیم کر دیتے۔ یہ زکات دا پیسہ تہاڈا نہیں جہدے تے تہاڈا اختیار چلے، پیسہ زکات ہے یہ جنہ مسکین لوگ کے حقدار نے انہاں دا پیسہ ہے، انہاں دے حوالے کرو، وہ راشن لیں، وہ کپڑا لیں، وہ جُتی خریدن، وہ کوئی جنس خریدن، کیونکہ مال تہاڈا نہیں، یہ مال انہاں دا ہے، انہاں دے مال تے تسی اپنا اختیار چلا کے تے اپنی مرضی نال تقسیم نہ کرو۔ دیکھو نا شریعت مطہرہ، جانوراں دی زکات، جانور آئے اتھے نہیں نہ کیا میں جانور رکھ لینا تینوں پیسے دے دینا، جانوراں دی زکات، جانور آئے، نقدی دی زکات، نقدی آئی۔ اتنے دے کئی ایسے اللہ دے بندے نے جنہاں دا اپنا کاروبار ہے، چلو جی دکان دا پیسہ کٹھا کر کے مینوں دیو، ان میرا پورے سال چ نہ راشن وکنا جنہاں روزہ وکڑے گا، غریب بندے کو لوڑ کپڑے ہوئی اینوں بھی پیکٹ آ گیا، ادھر بھی پیکٹ آ گیا، سب راشن اکٹھا ہو گیا، کپڑے کتھوں دے گا، جُتی کتھوں دے گا، باقی ضروریات کتھوں پوری کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور صدقہ فطر وہ بھی کوشش کرو جنس کا ادا کرو، جنس فٹافٹ نقدی والے پاسے نہ دوڑو۔ ہاں تھوڑے کو جنس موجود نہیں پھر نقدی دے دو مجبوراً۔ جنہ کو جنس ہے جو آپ کھاندے ہو، چاول چاول دیو، گندم گندم دیو، کیونکہ وہ جنس کوئی حدیث میں جو جنس ہی ثابت ہے، اپنی مرضی نہ سی شکلہ نہ بدلی ہے۔ ہاں مجبوریاں تے شریعت اجازت دے دی ہے، تو آئیے عرض کر رہے ہیں حضرات اور بات نہ توجہ فرما دینا، یہ بات غور کرنا۔ اللہ پاک کے سونے محبوب پیغمبر فرما دینے خالد ایس پی پی دے بانے کو جملہ سخت نہ کمی، اللہ پاک کو ایدی توبہ نہیں پسند آئی، اگر ایدی توبہ کسی ٹیکس لین والے بندے تے نہ دی جائے تے ٹیکس والے نو اللہ پاک معاف کر دے رہے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر نے قیامت قریب اسمان تو اترنا ہے، بیت المقدس تے مشرقی مینار تے اترن گے، اتھوں سیدھی طلب کرن گے، سارے لوکاں نو پتہ چل جائے ایتھے اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی عیسیٰ اسمان تو آگے نے، اگے سیدھی منگن دی لوڑ کی پہ گئی، لوڑ اے پئی ہے تاکہ لوکی اپنیاں اکھاں دے نہ ویکھ لین۔ عیسیٰ علیہ السلام اسمان تو آ رہے نے، جس ویلے آن گے میرے پیغمبر فرماندے نے آندیاں ٹیکس ختم کرن گے، ٹیکس ختم کرن گے، کسی مسلمان تو ٹیکس نہیں لیا جائے گا، کسی مسلمان تو صلیب نو توڑن گے کہ تسی کہہ گے عیسیٰ سوری چڑھیا، جھوٹ ہے۔ خنزیر نو قتل کرن گے، جنہاں نے خنزیر نو حلال کیتا ہے تاکہ انہوں پتہ لگے حرام ہے۔ حضرات ٹیکس نو حضرت عیسیٰ پیغمبر آکے ختم کر دیں گے، تے ایتھے جڑی حدیث پڑھی ہے میرے پیغمبر فرما دے نے ٹیکس لین والے اتے اگر ایدی توبہ تقسیم کریے تے اللہ پاک انہوں بھی معاف کر دے وے۔ بات ہو رہی ہے ٹیکس دی، ٹیکس دے اندر تے زکات اندر بڑا فرق ہے، ٹیکس چھینیا جاندہ ہے، جڑی چیز چھینی جائے وہ بڑی دکھ دیتی ہے۔ بچے نے روٹی کا ٹکڑا پھڑیا سا، کوا آیا کھو کے لے گیا، ماں نو غصہ آیا، باپ نو آیا، بھرا نو آیا، ایک کوا میرے پتر بھرا تو اینا کو لکما کھو کے لے گیا، انہوں مارو۔ اجے شام نہیں پئی اتھوں 50 روپیاں دا باجرا لے آکے چڑیاں کے پان دے ہے، وہ تینوں 50 روپیاں دا ٹکڑا برداشت نہیں ہویا، کان نے چھین لیا اپنا دا باجرا پان دے ہے۔ مولوی صاحب کہ میں آپ پا رہے اپنی مرضی نہ نیکی سمجھ کے،
وہ نے کھویا، جڑا کھویا برداشت نہیں، ٹیکس جڑا کھویا جاتا ہے۔ یہ ہوئی تے وجہ ہے جنہاں دے کروڑاں ٹیکس نے، جڑے لین آندے نے انہاں رشوت دے کے تے کسی نے 2 لاکھ بناتا، کسی نے 3 بنوا لیا، کنا ٹیکس ہے جڑا چوری کر گئے، کیوں؟ چھینیا جا رہا ہے۔ زکاة دی واری آئی، مولی صاحب صاحب کرو کنا بندہ ہے، جنہ بندہ ہے کوئی پہیا 2000 تو وقت ہی رکھیا جائے، کٹ نہ رکھیا جائے، یہ بھی تے پیسہ تو جا رہا ہے نا، کیوں؟ ایتھے نیکی نامی، ایتھے نیکی بھی امید ہے، وہ کھویا جا رہا ہے۔ آج بھی اگر اسلامی ممالک نظام ٹیکس نو ختم کر کے نظام زکات اور نظام تعامل یہ شروع کر دیں، پورا ملک خوشحال ہو جائے۔ نبی پاک تے آپ سے صحابہ زمانہ کیڑا نظام ٹیکس ہے؟ تو حضرات ناظرہ توجہ فرمان دے گیا دے بات توجہ عرض کر دی کائے میں دس رہا کیش توبہ دیا شرطہ کینے میں شرطہ کوڑے سامنے پیش کر رہا اور میں پنوی شرط کوڑے سامنے پیش کر لگا۔ اللہ پاک فرمان دے گا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا بھائی فرمایا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا ہاں وہ لوگی جنہاں نے توبہ کی تھی، توبہ تو بعد اپنی اصلاح کر لئی، یعنی پنجویں شرط توبہ دیئے عزم علی ترک المعصیت فی المستقبل، کہ مستقبل یعنی آئندہ میں عزم کیتا ہے، پکا ارادہ کیا گناہ نہیں کرنا۔ ایک ہے گناہ نو چھوڑنا، وقتی طور پہ چھڑ دیتا، ایک ہے پکا عزم ارادہ کرنا کہ میں کدی بھی گناہ نہیں کرانگا، کدی گناہ نہیں کرانگا۔ حضرات یہ دلیل میں پڑھنے سامنے قرآن پاک جو پیش کر دیتی ہے۔ پھر دوسرے اور مقام بھی سورہ النحل 14واں پارہ فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک فاصلحوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں چھوڑیا پھر تیرا رب ذات ہے کہ جنہ لوگوں نے اپنے گناہ کیتے نے جہالتی بنا تو فرمایا انہوں نے توبہ کر لئیے تے توبہ کرن تو بار ثم تابوا من بعد ذلک، توبہ کرن تو بعد واصلحوا انہوں نے اپنی اصلاح کر لئیے۔ اگوں کو کیوں تو کبھی بھی گناہ دے نیڑے نہیں جاندے، اس گناہ دے قریب نہیں گے جنہی توبہ کی دیئے۔ فرمایا ایسے لوگ نے کہ جنہ کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے۔ حضرات میں تو صحابہ کے سامنے مخشد وقت دے اندر 5 شرطاں توبہ دیاں عرض کی دیاں نے کہ توبہ کرن دا طریقہ کی ہے، باقی جنیاں 4 یا 5 شرطاں انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر عرض کروں گا، چونکہ جمعہ دا وقت بڑا مختصر جا ہوتا ہے تے میں تواڈے کے درخواست کروں گا۔ دیکھو 8 دن بعد 1 گھنٹہ تساں ٹائم دینا ہوتا ہے اپنے رب نو، کوشش کریا کرو، شروع چایا کرو، تو انہوں دین دے مسائل دا احکام دا پتہ چلے، دین دی سمجھ آئے۔ میرا مزاج طبیعت ہے جنہی میں گل شروع کرنا، میری کوشش ہوندی ہے 2 جمعے 3 جمعے 4 جمعے جتنے بھی اتنے لگ جان وہ گل ایک سرے چڑھے، انشاءاللہ باقی شرطہ اگلے جمعے عرض کروں گا تاکہ تو ساریاں شرائط تو آگاہی ہوئے۔ پھر اس تو بعد الگ الگ گناہ، زنا دی توبہ کیسے، ڈاکے دی توبہ کیسے، نشے دی توبہ کیسے، پھر الگ الگ گناہ دی توبہ دے طریقے انشاءاللہ عرض کروں گا تاکہ اللہ سانو اپنی زندگی اندر توفیق دے دے، اسی اپنے گناہوں تو تائب ہو کے دنیا تو پاک ہو کے جائیے۔ اللہ میرا توڑا حامی و ناصر ہوئے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔